آپ سب کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب حکومت کو گندم کی ضرورت تھی تو کسانوں کے گھروں سے گندم نکلوا لی گئی تھی، اور آج جب کسانوں کو گندم بیچنے کی ضرورت ہے تو حکومت خریداری نہیں کر رہی۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گندم اتنی ڈی ویلیو ہو گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک پڑھے لکھے فارمر موجود ہیں جنہوں نے تقریباً 63 ایکڑ پر گندم کاشت کی ہوئی ہے، اور سیڈ کمپنی کے کہنے پہ سیڈ کے پروٹوکولز کو مد نظر رکھتے ہوئے گندم تیار کی ہے، یعنی زیادہ اخراجات کی۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی گندم اس وقت کس ریٹ میں فروخت ہو رہی ہے اور سیڈ کمپنی کا کیا ری ایکشن ہے اس معاملے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے گندم تیار کی تو اب جب فروخت کا ٹائم ہے تو جو سیڈ کمپنی نے آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا اس پہ پورے اتر رہے ہیں پرائز کے حوالے سے؟ سیڈ کمپنی سے 7,500 روپے من کے حساب سے لی گئی، اور گندم ان کی ہدایات کے مطابق لگائی، جڑی بوٹی تمام نکالی، اور جب یہ میچور ہو رہی تھی اس سے پہلے 2-3 دفعہ ان کے نمائندے، ذمہ دار نمائندے آ کے وزٹ کر کے، اور ان کے انسٹرکشن کے مطابق تمام جڑی بوٹی نکالی، اور اس وقت ان کا طے شدہ تھا کہ جو سرکاری ریٹ مقرر ہوگا اس سے 300 روپے من ہم زیادہ دیں گے، اور اکارڈنگلی ہم نے کسی کے ساتھ سودا بھی نہیں کیا۔ لوگ آتے رہے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی۔ اب جب میچور ہوئی ہے، تیار ہے، وہ کہتے ہیں ہم 3700 روپے دیتے ہیں، یعنی 3900 سرکاری ریٹ ہے اور ان کو 4200 میں لینی چاہیے تھی، اور اب وہ 3700 روپے کی آفر کر رہے ہیں کہ اس پر لیں۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے مطلب یہ جو سنیریو سارا بنا ہوا ہے، اوورآل بھی گندم کی قیمت کم ہے، اس میں جو ایڈمنسٹریشن ہے، حکومت ہے، اس کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا اور کیا کردار ہے؟ یہ پالیسی ہی غلط ہے کہ جب گندم پیدا ہو جائے تو لوگوں کو کہیں جی پٹواری کی فرد لے کے آئے۔ اب پٹواری سے جو فرد لے گا وہ آڑتی لیتا ہے یا مڈل مین لیتا ہے۔ صحیح۔ وہ پہلے اگر فوڈ ڈپارٹمنٹ کو 100 روپیہ 200 روپیہ دے رہا ہے رشوت کے طور پر، تو 400 روپیہ دے گا، تو الٹیمیٹلی نقصان زمیندار کا ہوگا۔ اب جب آپ کمٹ کرتے ہیں گندم جیسے بھی آئے، آپ جتنی مرضی پابندیاں لگا لیں، وہ مڈل مین نے دینی ہی دینی، خریدنی ہی خریدنی۔ اس کی وجہ ہے کہ اتنا ایریا وسیع ہوتا ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ نہیں لے سکتا۔ زمیندار جو ہوتا ہے، چھوٹا زمیندار ہوتا ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے ڈائریکٹلی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس جانے سے، بینک اکاؤنٹ کھولنے سے۔ وہ کہتا ہے مجھے جو یہ آڑتی دے دے یا مڈل مین دے دے وہی میرے لیے کافی ہے۔ اچھا جو صاحب، پچھلے سال جب حکومت کو چاہیے تھی گندم تو حکومت نے گھروں سے اٹھا لی، اب اس وقت جب کسان کو گندم بیچنی ہے تو اب حکومت کہہ رہی ہے ہمیں نہیں خریدنی، تو انہوں نے فروری میں امپورٹ بھی کر لی 32 لاکھ ٹن۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کسی نہ کسی جگہ یہ مس مینج ہوا ہے سارا ویٹ کا ایشو؟ یہ مس مینجمنٹ کا پتہ کس کو نہیں ہے؟ جنہوں نے کنٹرول کرنا ہے انہوں نے مس مینجمنٹ کی ہے۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ اسی پر پردہ ڈالیں گے، جو ایسی ویسی انکوائری میری کر کے گزانریٹ ہو جائیں گے، پیسہ تو وہی اٹھانے والے۔ زمیندار کا تو ستیہ ناش ہے۔ اب دیکھ لیں گے سیڈ کا کتنا خرچہ ہے، لیبر کا کتنا خرچہ ہے، اور کیا بچے گا۔ جب گندم نہیں آئی تھی کسان کی تو یہ 5000 سے اوپر تھی گندم فی من، اور اب بیچ میں جب کسان کی مارکیٹ میں آ گئی ہے گندم تو یہ ایک دم 3500 تک آ گئی ہے، اور جب کسان سے نکل جانی ہے گندم یہ دوبارہ 5 پہ چلی جانی ہے۔ جو ناقص پالیسی ہے اس کی وجہ سے نکلے گی، زمیندار کے ہاتھ سے، کسان کے ہاتھ سے، اس کی وجہ سے نکلے گی۔ لے جائے گا مڈل مین، لے جائے گا آڑتی، لے جائے گا کوئی اور، لے جائے گا ملوں والے لے جائیں گے۔ تو یہ اصل جو صاحب آپ ماشاءاللہ خود کمیٹیوں کے ممبرس رہے ہیں، انکوائری کمیٹیز کے، یہ بتائیں کہ اس وقت جو حکومت نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے کہ یہ غلط ٹائم پہ امپورٹ کس نے اجازت دی، یہ سارا سنیریو ہے کیا، تو اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ لمبا کرتے جائیں گے، آخر پہ یہ ایگزانریٹ ہو جائیں گے۔ بابر مجبوری ہو گیا، غلط ہو گیا، جنہوں نے کیا ہیومن ایرر ہو گیا، وہی تو کرنے والے ہیں، وہی ہے اب انکوائری والے، کیا ہوگا۔ جی چودھری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کسان بھائی، یہ چھوٹا سا ہم نے آپ کو ایک سنیریو دکھایا ہے کہ جو ایک پروگریسو فارمر ہیں وہ کس طرح چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی اگر تھوڑی سی ہولڈنگ کیپیسٹی بڑھا لیں تو آپ اس جو مڈل مین مافیا ہے اس سے یقیناً بچ سکتے ہیں۔